دھوکا تھا سبائیت کا، نہیں تھی کوئی بغاوت، دونوں بے بس بے خبر تھے ان کی تھی شرارت، دونوں بے بس بے خبر تھے ان کی تھی شرارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عبداللہ ابن سبا یہودی کی اسلام دشمنی اور جنگ جمل اور جنگ صفین کے حوالے سے ہماری قسطیں چل رہی تھی، اور کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی اور کچھ باقی رہتی تھی، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ میں ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں ہیں، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ لشکر جو ہے یہ بصرہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون آلود کپڑے وہ شام پہنچ چکے تھے، اور حضرت عثمان کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں وہ بھی شام پہنچ چکی تھی، اور وہاں ممبر پر وہ جب رکھی گئی تو حالات وہاں کے خراب ہو گئے، اور تمام جو ہے صحابہ اکرام ایک دوسرے کو جوش دلانے لگے کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ ہم یہاں سے ایک لشکر لے کر اور جائیں اور وہاں قاتلان عثمان سے بدلہ لیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا، حضرت علی نے وہاں لشکر کشی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن جب حضرت علی کو بصرہ کے حالات معلوم ہوئے تو حضرت علی نے بجائے شام کے اپنے لشکر کا رخ جو ہے وہ بصرہ کی طرف موڑ دیا۔ اب جب یہ دونوں لشکر قریب آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک قاصد کی حیثیت سے وہاں چلے گئے، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مذاکرات کے لیے۔ حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عثمان کا قصاص لیں، اس کا بدلہ لیں۔ تو حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ اس بدلہ لینے کے لیے حکومت کا مضبوط ہونا ضروری ہے، تو اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب حکومت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گی تو قاتلان عثمان سے ہم بدلہ لیں گے۔ حضرت علی کو قاتلان عثمان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ انتظار صرف اس کا کر رہے ہیں کہ حالات ہمارے کنٹرول میں آ جائیں، حکومت مضبوط ہو جائے، پھر ہم قاتلان عثمان سے بدلہ لیں گے، اور ہماری قاتلان عثمان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ جب حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے یہ موقف آیا، پھر ہمارا بھی حضرت علی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور ہم بھی اسی پہ راضی ہیں، تم بھی قصاص عثمان کے طالب ہو اور ہم بھی قصاص عثمان کے طالب ہیں۔ تو یہ خوشی کی خبر لے کر حضرت قعقاع بن عمر وہاں سے لوٹے، اور بصریوں کا کچھ وفد بھی ان کے ساتھ مل کر وہ حضرت علی کے پاس آئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یہ پوری صورتحال بتائی کہ ہمارا موقف جو ہے وہ بھی انہی کا موقف، ہمارا موقف یہ ایک ہی ہے، کوئی لڑائی والی بات نہیں ہے۔ حضرت علی بڑے خوش ہوئے، اور بصرہ سے آنے والے وفد کو مطمئن کر کے حضرت علی نے واپس بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ کل ہم جو ہے بصرہ کی طرف کوچ کریں گے، لیکن جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کسی اعتبار سے بھی وہاں اس میں شریک تھا، شامل تھا، وہ ہمارے ساتھ وہاں نہ چلے۔ یہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان دیا تو یہ بیان ان پر بجلی بن کے گرا، قاتلان عثمان پر۔ عبداللہ ابن سبا یہودی اور ان کے جو کارندے تھے وہ اس بیان سے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ ابھی تو صلح بھی نہیں ہوئی اور حضرت علی ہمیں ابھی سے جدا کر رہے ہیں۔ تو وہ حضرت علی کے اس اعلان سے تھوڑا الگ تو ہوئے، لیکن پیچھے پیچھے آ رہے تھے، اور حضرت علی کو یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ وہاں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے صلح نہ ہو، جنگ ہو جائے، تو ہمارا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے ان کے جو مین کارندے تھے عبداللہ ابن سبا، عبد الرحمن بن ملجم، مالک بن اشتر، سالم بن سالبہ، اور بھی بہت سارے سبائی تھے جو پیچھے پیچھے حضرت علی کے لشکر سے کچھ فاصلے پر آئے۔ اب جب حضرت علی کا لشکر
اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا لشکر، یہ دونوں لشکر جب آمنے سامنے آئے تو حضرت علی نے یہ پیغام بھیجا کہ جو قعقاع بن عمر نے مجھے خبر دی ہے کیا تم اسی خبر پر قائم ہو؟ تو ان کی طرف سے پیغام آیا کہ جی ہاں، جو ہم نے موقف حضرت قعقاع بن عمر کو دیا ہے ہم اسی پر قائم ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ پھر ہماری طرف سے کوئی جنگ نہیں ہے، ہم صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ اب حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اپنے اپنے لشکروں سے نکل کر یہ آمنے سامنے بیٹھے اور ان کے مذاکرات ہوئے، اور کوئی کچھ رنجشیں تھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ گلا شکوہ کر کے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم سب نے عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ اب کس طرح لینا ہے، کیا کرنا ہے، اس لشکر کو کہاں لے جانا ہے، یہ صلح کی صورت ساری بن گئی۔ اور حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر انہوں نے بیٹھ کر تمام شرائط طے کر لی۔ بس یہ بات باقی بچی تھی کہ ہم صبح جو ہے صلح نامہ یہ تحریر کریں گے اور فریقین کے دستخط ہوں گے۔ یہ کر کے حضرت علی اپنے لشکر میں چلے گئے اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اپنے لشکر میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے لشکر میں تھی۔ اب یہ جو عبداللہ ابن سبا یہودی، عبد الرحمن بن ملجم، مالک بن اشتر اور سالم بن سالبہ اور بھی بہت سارے جو سبائی تھے وہ بڑے پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ صلح آپس میں ان کی ہو گئی تو ان کی صلح ہماری موت پر ہوگی۔ تو انہوں نے الگ ہو کر اور پوری رات میٹنگ کی کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ ان کو کسی صورت میں بننے نہیں دینا، اگر یہ بن گئے تو ان کی جو صلح ہوگی وہ ہماری موت پر ہوگی۔ تو پوری رات میٹنگ کر کر کے انہوں نے ایک پلان تیار کیا۔ وہ پلان یہ تیار کیا کہ ہم میں سے دو گروہ ہو جائیں، ایک گروہ رات کے آخری حصے میں اندھیرے میں حضرت علی کے لشکر پہ حملہ کر دے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کے لشکر پر حملہ کر دے۔ اب جب علی کے لشکر پر حملہ ہوگا تو علی یہ سمجھیں گے کہ پہل انہوں نے کی ہے، ہم تو دفاع کے لیے میدان میں نکلے ہیں، یوں سمجھ کر وہ میدان میں نکل آئے گا لشکر۔ اور جب حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ ہوگا تو یہ سمجھیں گے کہ پہل حضرت علی نے کی ہے اور ہم تو اپنا دفاع کر رہے ہیں، اور یہ بھی میدان میں نکل آئیں گے، ہم درمیان سے نکل جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اہل ایمان کے سخت دشمن اور کٹر دشمن یہودی ہیں۔ دیکھیں یہ یہودی جو ہے انہوں نے ایسی سازش کی اور اس لشکر پہ بھی حملہ کر دیا، اس لشکر پہ بھی حملہ کر دیا۔ ایک روایت میں ہے علی کے جملے نکلے، ہائے افسوس طلحہ اور زبیر کو خون ریزی کے علاوہ آرام نہیں آیا، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی زبانوں سے بھی یہی جملے نکلے، ہائے کاش علی کو خون ریزی کرنے کے علاوہ آرام نہیں آیا۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، یہ لڑائی ہوئی اور اس لڑائی میں کئی صحابہ شہید ہو گئے اور 10,000 آدمی قتل ہوئے، اور اسی لڑائی میں حضرت طلحہ شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ کی لاش پر جب حضرت علی کا گزر ہوا، حضرت علی ان کی لاش پر بیٹھ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ جو حضور علیہ السلام کا دفاع کرتے کرتے تیروں کو روکتے روکتے شل ہو چکا تھا، حضرت علی اس ہاتھ کو اٹھا کر چومتے رہے، روتے رہے، اور ایک تاریخی جملہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا جو تاریخ کے اوراق میں آج بھی موجود ہے۔ علی نے فرمایا اے کاش آج سے 20 سال پہلے میں مر چکا ہوتا اور یہ منظر نہ دیکھتا۔ حضرت طلحہ بھی وہاں شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لڑائی سے کنارہ کش ہو کر کہیں جا کر نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے اوپر حملہ کرنے والا عمر بن جرموز تھا، اس نے حضرت زبیر کو حالت نماز میں شہید کیا، اور حالت نماز میں شہید کر کے دوڑتا ہوا علی کو مبارکیں دیتا آیا کہ علی تجھے مبارک ہو، میں نے تیرے دشمن زبیر کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت علی نے کہا اس بدبخت کو وہیں روکو، اور زبیر کا قاتل پکا جہنمی ہے۔ حضرت علی المرتضی اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ ان کی جو لڑائی ہوئی یہ عداوت
دشمنی بغض کی بنا پر نہیں بلکہ غلط فہمی کی بنا پر تھی، اور ان کو لڑانے والے عبداللہ ابن سبا یہودی اور ان کی ذریت تھی۔ ہم تمام صحابہ کو اس میں مجبور اور معذور سمجھتے ہیں۔ یہ جنگ جمل ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کی لڑائی ہوئی، یہی وہ جنگ جمل ہے جس کا پس منظر یہ ہے، اور انشاءاللہ بقایا جو ان کے معاملات ہیں وہ بھی میں اگلی قسط میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔